بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، تعارف قرآن کے ضمن میں ہم حفاظت قرآن پر پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ظاہری طور پر حفاظت قرآن کے دو طریقے تھے، ایک حفظ قرآن اور ایک کتابت قرآن۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے اسباب کیا تھے عرب کے اندر، اور پھر قرآن مجید کی کتابت کیسے کی گئی اور کتابت کے ذریعے قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے حفظ کرنے کے کئی اسباب اور محرکات ہیں۔ پہلا سبب اور یہ ہے کہ اہل عرب کی زندگی سادہ تھی، ضروریات معاش ان کی مختصر تھیں، ان کی زندگی میں قناعت تھی، تھوڑے پر وہ گزارا کرتے تھے، حرص نہیں تھا، ہوس نہیں تھی، زیادہ کی طلب نہیں تھی، جس کے باعث ان کی زندگی میں کافی فراغت تھی، صحابہ کے اندر فرصت تھی، جس میں وقت انہیں زیادہ زندگی میں وقت ملتا کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے میں وہ گزارتے تھے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ قرآن مجید سے محبت اور عشق ہے۔ صحابہ کرام کو قرآن مجید کے ساتھ انتہائی محبت اور عشق تھا، اسی محبت نے انہیں آمادہ کر دیا تھا، قرآن مجید کو وہ حفظ کیا کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو اس کو یاد کرنے، اس کے پڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے محبت، پیار، لگن، شوق اتنا صحابہ کے اندر تھا کہ وہ قرآن مجید کو پھر حفظ کرتے تھے۔ یہ محبت تھی، یہ شوق تھا اور عشق قرآن تھا جس نے ان کو حفظ قرآن کرنے پر آمادہ کر دیا اور جذبہ دے دیا۔ تیسرا سبب حفاظت قرآن کا حفظ کرنے کا یہ تھا کہ قرآن مجید کے حیرت انگیز اعجازات ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں کو قرآن کی فصاحت نے، قرآن کی بلاغت نے، قرآن مجید کے صوتی اثرات نے، قرآن مجید کے جو ہے جملے، سنٹنس اور اس کا سٹرکچر، وہ سٹیٹمنٹ، وہ بیان، عربی کا اسلوب اور وہ فصاحت اور بلاغت سے بھرے ہوئے جملے جو انسان کے دل کو موہ لے لیتے تھے اور کھنچاؤ پڑتا تھا۔ لہٰذا صحابہ کرام قرآن سنتے تھے حضور سے، ایک دوسرے سے سنتے تھے، پڑھتے تھے، الفاظ کو دیکھتے تھے، جملے دیکھتے تھے، صورتیں دیکھتے تھے، اس کے قوافے دیکھتے تھے، فواصل دیکھتے تھے اور الفاظ کو دیکھتے تھے، اس کے معانی کو دیکھتے تھے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا صوتی اعجاز اور لفظی اور معنوی اعجاز یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ قرآن مجید کے الفاظ، کلمات کا صوتی ہم آہنگ اور اسلوب کلام نے انہیں قرآن مجید یاد کرنے کا جذبہ عطا کر دیا اور تڑپ انہیں پیدا کر دی۔ اسی طرح قرآن مجید کو حفظ کرنے کا چوتھا سبب یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ فضائل قرآن میں آگے جا کر ہم لیکچر دیں گے اور پڑھیں گے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کا جو درجہ ہے، جو عمل ہے، قرآن کو پڑھنے کا جو اجر ہے، ثواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں اور دنیا میں عزت کی بشارتیں دیں، دین دنیا کی کامیابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اور بے شمار اجر و ثواب اور درجات کی بلندی جب انہوں نے سنی تو یہ حضور کی طرف سے رغبت اور شوق نے انہیں حفظ قرآن پر آمادہ کر دیا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کو حفظ کرنے میں
صحابہ کرام قرآن کو دین دنیا کی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ قرآن ہے، اس لیے وہ حفظ قرآن انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک سبب یہ تھا کہ حضور کے دور میں معاشرے میں سوسائٹی میں عزت اور شرف کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہوتا تھا وہ قرآن مجید کو حفظ کرنا تھا۔ جو حافظ قرآن ہو جاتے تھے، خواتین مرد، ان کی عزت اس سوسائٹی میں بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں، حضور کی نگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ آرمی میں بھرتی ہوتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں فوجوں میں پرموشن جو ہوتی تھی، اس شخص کی سب سے زیادہ اسے پرموٹ کرتے تھے جو قرآن مجید جتنا جس کو زیادہ یاد اور حفظ ہوتا تھا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام قرآن مجید کو نمازوں میں پڑھتے تھے، تراویح میں پڑھتے تھے، زندگی معاملات میں پڑھتے تھے، عقائد کے لیے، اصلاح کے لیے وہ آیات پڑھتے تھے، عبادات کے لیے جو آیات اترتی تھیں انہیں دیکھتے تھے، اخلاق اور اعمال میں جو احکام ہوتے تھے، تو ڈیفرنٹ آیات جو اس ٹاپک پر موضوع پر ہوتی، صحابہ کرام اسے حفظ کرتے گئے، بڑھتے گئے، اور پھر ان کا حفظ قرآن سیکھنے کا شوق اتنا تھا کہ ہر معاملے میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہوتے تھے کہ جی وہ بندے، اس نے اتنا صورتیں اسے یاد ہیں، اتنا قرآن یاد ہے، اتنا وہ اچھا پڑھتا ہے۔ چنانچہ سینکڑوں صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی ہر مصروفیت کو ترک کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر رکھی تھی کہ صحابہ کرام جو یاد کرتے تھے پھر رات کو تہجد کے ٹائم نوافل میں اسے وہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مدینہ طیبہ آتا، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی کو اس کے حوالے کر دیتے تاکہ وہ جا کر ان کے علاقے میں، بستی میں انہیں قرآن سکھائے۔ مسجد نبوی میں قرآن صحابہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ جو قرآن سیکھتے تھے ان کی آوازوں میں اتنا زور ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنا پڑتی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آ جائے۔ تو یہ حفظ قرآن کے مراحل ہیں اور پروسیس ہیں اور اسباب ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کرنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ تو جیسے جیسے صحابہ کرام کا قوت حافظہ بڑھتا گیا، قرآن مجید کی حفاظت اسی طرح ہوتی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت پھر بذریعہ کتابت قرآن کے بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا، حضور نے اس کی کتابت کا خاص اہتمام فرمایا۔ کتابت قرآن کا کام نہ صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا، بلکہ قرآن مجید لکھنے کے لیے صحابہ کا ایک بورڈ تھا، ایک پوری کمیٹی تھی جس کے ذمے یہی تھا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 40 کے تعداد میں وہ صحابہ 40 کے لگ بھگ ہو گئے تھے جن کی ذمہ داری، جن کا کام ہی یہی تھا کہ جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت اترتی تھی وہ اسے لکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں پورا قرآن حضور کے دور میں آخری ایام میں نازل ہو چکا تھا۔ حضور کے دور اقدس میں پورا قرآن مجید لکھا گیا تھا، لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، ڈیفرنٹ پارچے تھے، ڈیفرنٹ صورتیں تھی، ڈیفرنٹ مقامات پر، ڈیفرنٹ جگہ پر، تھوڑا تھوڑا، چونکہ 23 سال میں اترتا رہا تو تھوڑا تھوڑا کر کے صحابہ کرام اسے لکھتے تھے، جتنا نازل ہوتا تھا اتنا لکھ لیتے تھے، پھر نازل ہوتا تھا پھر اگلے دن لکھتے تھے، اس سے اگلے دن لکھتے تھے۔ جب کوئی صورتیں آیات نازل ہوتی گئیں صحابہ لکھتے گئے تو حفظ بھی ہوتا گیا، ساتھ ساتھ قرآن مجید کی کتابت کا کام بھی ہوتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تمام قرآنی جو دستاویز تھیں، جو اس وقت متعدد صورتوں میں اور متعدد حصوں میں تھی، انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے یکجا کروا دیا۔
اور نئے سرے سے لکھوایا۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور اقدس میں وہ جو مختلف حصوں میں حضور نے لکھوایا تھا، وہ ساری دستاویزات قرآنی کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل میں لکھوایا گیا۔ یہ جو آج ایک کتابی شکل میں ہمیں قرآن ملتا ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں اس پر۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ انہوں نے اسلامی ممالک میں جتنے صوبے تھے، جتنے مراکز تھے، ان میں قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ ہر جگہ قاری بھجوائے، قرآن ٹیچر بھجوائے، تراویح کی جماعت میں امت کو جمع کر کے آپ نے حفظ قرآن کا عالمگیر اہتمام کیا کہ اس کی تحفظ پیش کرنے کی مثال دنیا سے قاصر ہے کہ تراویح میں پورا قرآن جو ہے وہ سنایا جاتا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن جمع ہو گیا تھا، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی نے اسے ایک قرات پر، ایک لغت پر لکھوا کر متعدد اس کی نقلیں سرکاری سطح پر اسلامی ریاست کے مرکزی شہروں میں بھجوائیں، اور بقیہ جو غیر مصدقہ نقول تھی اسے ختم کر دیا۔ اسی طرح قرآن مجید ہمیشہ کے لیے ہر قسم کے شک اور شبہ سے محفوظ ہو گیا، اور ایک ہی لغت میں اور ایک ہی قرات میں، ایک ہی لہجے میں قرآن مجید لکھا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید چونکہ الفاظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے، تو قرآن کی حفاظت لفظاً بھی ہوئی اور معنن بھی ہوئی۔ قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم اور اس کی تشریح اور توضیح کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ثم علینا بیانا، پھر ہم پر اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کھول کر بیان کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی میں یہ بات فرمائی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں جو ان کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو اللہ نے تحریف مانوی سے بچانا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح کی، توضیح کی، وضاحت فرمائی، اس کے احکام کی ڈیٹیل حضور نے بتائی، تاکہ قرآن مجید مانوی تحریف سے بھی محفوظ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی مانوی حفاظت کے لیے، قرآن مجید کی صحیح تفسیر اور تشریح کے لیے اصول وضع کیے، اور آج تک اصول تفسیر ہیں۔ تفسیر اور اصول تفسیر اور تعویل فاسد اور تعویل صحیح پر اصول بنائے گئے ہیں تاکہ کوئی قرآن کے معنی میں کوئی تعریف نہ کر سکے، اور اہل حق نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو تحریف مانوی کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں کاتب وحی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ جامع قرآن بنے، ان کے ذمہ لگا دیا گیا تھا قرآن مجید کو جو ہے کلیکٹ کر کے ایک کتابی شکل میں لایا گیا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت زید بن ثابت معلم قرآن تھے، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن مجید کے ناقل اور ناشر تھے۔ حفاظت قرآن کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ پھر علوم قرآنی کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو دردہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام سے خدمات لی ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے۔ پھر یہ سلسلہ صحابہ سے تابعین کے بعد مسلسل چلتا رہا۔ آج بھی حفاظ قرآن ہیں، قرآن کے قاری ہیں، علماء ہیں،
ائمہ ہیں، مفسرین ہیں، فقہا ہیں جو قرآن مجید کی حفاظت کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئی قرآن مجید کو حفظ کرانے کی خدمت پہ لگا ہے، کوئی قرآن کی تجوید، پروننسیشن، اس کے لب و لہجہ پر بات کر رہا ہے، کوئی قرآن کے معنی اور مطالب کی خدمت کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تعلیم اور تدریس قرآن پر، تعلیم قرآن کی خدمت پہ مامور ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ظاہری عملی اسباب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ آج تک اور قیامت تک قرآن سینہ بسینہ بھی محفوظ ہے اور ہر قسم کی لفظی اور معنوی تحریف سے بھی محفوظ ہے۔ تو حفاظت قرآن کا یہ طریقہ حضور کے دور سے چلا ہے اور آج تک چل رہا ہے کہ قرآن حفظ کے ساتھ ساتھ ریٹن فارم میں مختلف شکل میں دنیا کے سامنے آج تک موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے ظاہری جو سبب بنایا، وہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اور آج تک اور قیامت تک قرآن کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن مجید کی حفاظت پر، ہمیں عملی طور پر، علمی طور پر اس کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔